دوستوں آج یکم رجب المرجب پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا تھا اور آپ سب دوست احباب کو، آپ سب لوگوں کو ہی ماہ رجب المرجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستوں آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج 9 چندی جمعرات کا دن ہے اور یکم رجب المرجب کی تاریخ ہے، یعنی رجب کا پہلا دن ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، وہ مہینہ آ گیا ہے جس کا ہم سب برسوں سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین رحمتیں برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو کروڑوں عطا فرمائے گی۔ دوستوں یہ موقع پھر 1 سال بعد ہی آپ لوگوں کو ملنا ہے، لہٰذا اس مہینے کا فائدہ اٹھا لو، اپنے پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام کروا لو۔ دوستوں آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ یکم رجب 9 چندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت سوچیں کتنی زیادہ ہوگی۔ دوستوں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ان 4 بڑے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے روزوں کی بھی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اس نہر سے اسے پانی پلائے گا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ ماہ رجب المرجب کے پورے مہینے میں صرف 7 روزے رکھے گا، اللہ پاک جہنم کے 7 دروازے اس شخص پر بند کر دیں گے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 7واں اور بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے۔ اس مہینے میں جنگیں روک دی جاتی تھیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں قتال نہیں ہوتا تھا، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ پاک رحمت کا بہاؤ تیز فرما دیتے تھے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار و فیضان بہت زیادہ نازل ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے تھے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس ماہ کو شہر رجم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی کرنا چاہتے ہیں،
तो आज यकुम रजब अल मुरज्जब 9 चंदी जुमेरात के दिन ये अमल बताए गए तरीके से करने की देर है। इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। यकीन ना आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा और इस अमल के मोजज़ात अपनी खुली आंखों से देखिएगा। इंशाअल्लाह आप कमेंट करके खुद बताएंगे कि वाकई आपने कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, बात सारी यकीन कामिल की होती है। अगर आप अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन करते हुए ये अमल करेंगे और इस अमल से करते हुए नियत ये करेंगे, मेरा रब मेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करेगा और पूरे साल के दिन फेर देगा, मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह वालों, वज़ाइफ करने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना। दोस्तों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो सकता है। आज आपको जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह क्या है कि आज यकुम रजब अल मुरज्जब 9 चंदी जुमेरात का दिन है। नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने महीने की शुरुआत में ही अच्छे आमाल कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लिया, तो पूरा महीना ही इंशाअल्लाह बेहतरीन गुजरेगा। इंशाअल्लाह ये रात, ये दिन इतना खूबसूरत दिन है, इतना कबूलियत वाला दिन है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशनों से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, आपका किसी भी मुल्क, किसी भी शहर से ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में यकुम रजब अल मुरज्जब 9 चंदी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन का आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन यकुम रजब अल मुरज्जब 9 चंदी जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूं। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लो। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह मेरा रब देने पर कादिर मुतलक है। इंशाअल्लाह आज की रात, आज का दिन इतना कबूलियत का है कि जो बंदा भी आज के दिन झोली फैलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे फकीर बन के बैठेगा, यकीन करें उसकी हर हाजत पूरी होगी। इंशाअल्लाह उसके हर मामलात में आसानी होगी, क्योंकि रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। और जो बंदा भी आज झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर ये वजीफा पढ़ता है, रहमतें, बरकतें झोलियां भरवा लेता है। अगर आप रब्बे करीम से आज जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इंशाअल्लाह 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं
تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں, اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا. آپ مقروض ہیں, کروڑوں کا قرض ہے, قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا, قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں. نافرمان اولاد, نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں. گھر سے نحوستیں, بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں. اللہ والوں, آج جو مانگ سکتے ہو, جتنا مانگ سکتے ہو, جیسا مانگ سکتے ہو, مانگتے چلے جاؤ. آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے, رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. میرا رب یقین کریں اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا. آج لاپرواہی مت کرنا, پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا. یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے, اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے, غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ماہ رجب المرجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے. ماہ رجب المرجب میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں. جو کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے, عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے. جس کو یقین نہیں آتا, آج وقت ہے. آج یکم رجب المرجب 9 چندی جمعرات کا دن ہے. مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو, میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ والوں, یہ دن, یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے. اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو, اس وظیفے کو پڑھیں گے, آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل, یہ وظیفہ کتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اللہ والوں, آج کا دن, آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی فرمائیں گے. بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں. اللہ والوں, آج یکم رجب المرجب اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے. اللہ والوں, یہ پہلی جمعرات ہے جس کو 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے. تو لہٰذا آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, تجھے اس بابرکت مہینے رجب المرجب کا واسطہ. میرے مولا تجھے روزے جزا کا واسطہ, تجھے کملی والے آقا سے محبت کا واسطہ. ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے. میرے مولا اس حرمت والے مہینے کی ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اس دنوں کی فیوز و برکات سے ہمیں منور فرما دے. ہمارے قلوب کو روشن فرما دے, زبان کو پر اخلاق فرما دے. والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یا رب ذوالجلال, اے قدرت والے رب, تو سب کچھ جانتا ہے. تیری بادشاہت پوری دنیا پر ہے. میرے مولا جو مانگا مقدر فرما, نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما. گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. میرے مولا امت محمدی کی خیر فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں, ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب اللہ والوں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آج یکم رجب ہے, یعنی رجب کی پہلی تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے. سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں. آج اللہ پاک کو راضی کر لیں. اگر پہلے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک کو راضی کر لیا تو پورا مہینہ آپ کے لیے رحمتوں والا بن جائے گا. اللہ والوں, آج نیا سال بھی ہے, آج 2025 کا دن بھی ہے. تو لہٰذا سوچیں کہ 2025 کی 2 تاریخ ہے اور یکم رجب المرجب ہے. تو سوچیں یہ دونوں ہی دن آپ کے لیے کتنے خاص ہوں گے, کیونکہ نئے سال کا آغاز بھی ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے رجب کا چاند بھی طلوع کر دیا ہے. اللہ پاک اس رجب کے چاند کے صدقے ہماری خوشیوں کو بھی طلوع کر دے. میرے مولا ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. ہم سب میں سے جو کوئی بھی تنگ دست ہے, بیمار ہے, اس کی بیماری کو بھی ختم فرما دے.
آمین۔ اللہ والو آئیں ہم لوگ اب اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 ٹائمز استغفر اللہ کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے روزانہ۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں ایک پانی کا گلاس اپنے قریب رکھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اگر آپ لوگ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے جسم کے ریشے سے بیماریاں ختم فرما دے گا۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بولیں گے ہمیں تو کوئی بیماری نہیں۔ اللہ والوں ہمیں کیا پتا ہمارے جسم میں کون سے جراثیم موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کینسروں کا ریشو کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ والوں قرآن کریم کے ذریعے اپنے علاج کروائیں، قرآن کریم کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروائیں، کیونکہ ہمارے اندر ہی ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تو اس لیے ایک پانی کا گلاس لے کر بیٹھے، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پانی کا گلاس لے لیں، اور جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک پانی کا گلاس لے کر بیٹھے اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے۔ انشاءاللہ جب وظیفہ کر کے اٹھیں گے آپ کے سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کا ڈپریشن بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کے جسم میں نور اور آپ کے جسم میں رحمتیں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب آپ کے جسم میں اللہ پاک کا کلام پاک آپ کے سینے میں اترے گا، آپ کے پیٹ میں اترے گا، خود بخود شیطانی جتنے جنات ہیں، جتنے معاملات ہیں، سب کے سب چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے جسم سے۔ بس اللہ والوں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے کر لو، ہاتھ جوڑ کر بار بار بول رہا ہوں، کیونکہ آج یکم رجب المرجب ہے، آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات آ گیا ہے۔ سوچے کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مہینے کا پہلا دن ہی 9 چندی جمعرات کا رکھا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے جو اب حسب توفیق ہو وہ صدقہ کریے گا، جو توفیق اللہ پاک آپ کو دے، 100 50 100 جتنی کی آپ کی توفیق ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرنا ہے، لیکن پانی کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل آپ لوگوں نے یا رحمانو کا کرنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی یا رحمان اے رحم کرنے والے اللہ پاک کی اس صفت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کو یا رحمانو سے یعنی اے رحم کرنے والے، آپ نے اے رحم کرنے والے سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اب اللہ والوں یا رحمانو پہلے نمبر پہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے ہم لوگ ہمیشہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا آیا؟ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں ہم لوگوں نے قرآن کو ہی دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو میں نے آپ کا تصور بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ کا دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ آج کا جو وقت ہے یہ 3 4 5 منٹ کا یہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگوں نے نکال لیا ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ پاک سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے یا رحمانو یعنی کہ اے رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہم پر رحم کر، اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کو پکارنا ہے یا رحمانو سے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھ کے اللہ پاک کو پکارنا
پکارنا ہے. اور کتنی بار پکارنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار. 11 بار پکارنے میں کتنا وقت لگے گا؟ لیکن پورے جوش کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگنا ہے. اور اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیے گا. یا رحمانو 11 بار پڑھے، پانی کے گلاس پر دم کرے، پھونک مارے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں گے، تاکہ آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے، آپ کے جسم کے اندر سے بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلے. جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. جب ان کا اثر ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو اللہ والوں پھر دیکھیے گا کامیابیاں کس طریقے سے آپ کو ملتی ہیں. آپ خود حیران رہیں گے، خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کامیابیاں، یہ آپ لوگوں کے پاس آسانیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. اللہ والوں رب راستے کھلتا ہے، لیکن راستے ان کے لیے کھلتے ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، جو رب کے دربار میں حاضری لگاتا ہے، جو مسجدوں میں جا کے نمازیں ادا کرتا ہے، جو میری بہنیں اپنے گھر میں مصلی آباد رکھتی ہیں، جو اپنے گھر میں نمازوں کو قائم رکھتی ہیں. یقین کریں اللہ پاک بہت نوازتا ہے. ان کے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، ان کے قلب کو، ان کی روح کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. سکون ایسی عظیم نعمت ہے. آپ لوگ کتنے لوگوں کو دیکھ لیں کہ کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں. اللہ والوں اسی لیے میں آج آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ بابرکت نام، یہ عظیم نام یا قہارو یا جبارو سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. یا قہارو ایک قہر ڈھانے والے، یا جبارو ایک جبر کرنے والے، ایک معافی دینے والے. اللہ والوں یا قہارو آپ بولیں گے ایک قہر ڈھانے والے، آپ ہم لوگ اپنے اوپر قہر کو دعوت دے رہے. نہیں، یہ قہر جو رب کی صفت ہے یہ کافروں کے لیے ہے، یہ منافقین کے لیے ہے. آپ کے اندر جتنے بھی منافقین موجود ہیں، جو جنات ہیں، شریر جنات ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کالے سائے ہیں، کسی نے تعویذ کروا دیا ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے میری باتوں کو مذاق میں لیں گے. اللہ والوں ہم لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. کم و بیش پاکستان کے اندر 77 لاکھ عاملین ہیں. 77 لاکھ عاملین کی بات کر رہا ہوں جو جادو جنات کے معاملات کرتے ہیں. سوچے یہ اتنے لوگوں کا جو دھندا ہے وہ کیوں چمکا ہوا ہے؟ خود ہی جنات بھیجتے ہیں اور خود ہی اس کی کاٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، پھر دیکھیے گا تقدیر کیسے تبدیل ہوتی ہے. آپ خود بولیں گے کہ یار میرا ہاتھ تو ایسے تھا الٹا ایک دم، اور اللہ پاک نے بالکل میری تقدیر کو پلٹ دیا. بس اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار. کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائمز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پانی کے گلاس پہ پھر دوبارہ پھونک مارنی ہے. پہلے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھا اور پانی کے گلاس پہ دم کر دیا. دونوں تسبیحوں کو 11 بار پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا بہت ہی فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی. کیونکہ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اللہ والوں اس کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن المجید میں اس کی نظیر کی کوئی اور دوسری سورت ہے. اس کو ام الکتاب، ام الشفا کہا جاتا ہے. اللہ والوں شفا والی سورت. لیکن جب ہم لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ایک آیت بھی یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں شفا مل رہی ہے، لیکن اس آیت کی جو اس سورت کی روحانیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں شفا تک دینے کو راضی رہتی ہے، ہمیں شفا پہنچاتی ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں احادیث سے کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ تفسیر سیرات الجینان نکال کے دیکھ لیں، تفسیر سیرات الجینات نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی عظمت کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تفسیر ابن کثیر نکال کے دیکھ لیں. آپ لوگ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس کی نکال کے دیکھ لیں. جلالین شریف نکال کے دیکھ لیں. تفسیر جون سی آپ دیکھیں گے سب میں ایک ہی چیز ملے گی کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید میں ہے. کسی بھی قرآن پاک کی دوسری سورت ایسی کوئی نہیں ہے جو الحمدللہ رب العالمین کی جو سورت ہے اس کی ٹکر کی سورت ہو. آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 مرتبہ، 41 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں نہ 42 ہو نہ 40 ہو، 41 مرتبہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ایک بار آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پورے 41 بار پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے. مطلب بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آخر میں آمین بھی کرنی ہے. تو یہ ایک بار ہو جائے گا، پھر دوبارہ ایسے ہی پڑھیں گے، پھر تیسری بار ایسے ہی پڑھیں گے. اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھیں گے. پانی کے گلاس پر دم کر دیں گے. اگر تو آپ کا حلق سوکھ گیا ہے تو ایک گھٹ پانی اس میں سے پی لیں. لیکن ابھی چوتھا عمل باقی ہے، ابھی چوتھا وظیفہ باقی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ابھی اس پانی کو ایک گھٹ پی لیں، اور نہیں پئیں گے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، پی لیں گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. لیکن
توجہ اپنی ادھر ادھر نہیں کریے گا، مطلب موبائل اٹھا کے نہیں دیکھ لیے گا کہ میسج کس کا آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا ہے، کوئی مجھے آواز تو نہیں دے رہا، اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں دوڑائیے گا. کوشش کریں آنکھوں کو بند کر لیں. کوشش تو یہ کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. اس طریقے سے آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے مانو آپ کے جسم میں روح موجود ہی نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. اس طریقے سے اس عمل کو کریے گا کیونکہ رجب کا جو مہینہ ہے اور یہ جو یکم تاریخ ہے، یکم رجب المرجب کی جو 9 چندی جمعرات کا دن ہے، یہ دن بہت خاص ہے. آپ لوگ ویسے تو اول جو دوسرا دن ہے جمعۃ المبارک کا وہ بھی بڑا مبارک دن ہے، آپ لوگ چاہے تو اگلے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن آج گولڈن پیریڈ ہے، آج کا اور کل کا گولڈن پیریڈ ہے، اس کو ضائع نہیں کریے گا. اب اللہ والو آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. یہ سورہ کوثر بہت خاص سورت ہے، یقین کریں اس سورت کو سورۃ الکوثر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، رستے کھولتی ہے ہمارے لیے. اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے. رزق بڑھانے کے لیے یہ سورت بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. آپ نے پہلے بھی بہت بار سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھا ہوگا، تو آج آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو بھی ملاحظہ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، پھر دوبارہ پانی پہ دم کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں کہ اول آخر آپ لوگ درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں. اگر تو آپ لوگ یہ وظیفہ دن میں صرف 1 بار کر رہے ہیں تو 3 بار پڑھنا ضروری ہے. 11 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد یعنی کہ فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اول آخر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے. صرف 1 بار پڑھ لے کافی ہے اور پانی کے گلاس میں دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں. آپ لوگ اس پانی کو پی لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. دعا کریں اللہ پاک سے جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا، جو مانگنا ہے. اپنے دل کی ہر بات رب کو بتا دو کہ میرے مولا یہ چاہتا ہوں، میرے مولا نئے کپڑے چاہیے، یہ بھی بتا دو رب کو، میرے مولا سولر لگوا دے. جو آپ کو مانگنا ہے مانگو. اچھی گاڑی چاہیے نا تو اللہ پاک سے کہیے گا میرے مولا مجھے اچھی سواری عطا فرما. سواری کہہ کے بولیے گا. یہ ادب کا لفظ ہے، یہ اللہ والوں نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ان آداب کے ذریعے مانگیے گا. اچھا گھر چاہیے تو کہیں میرے مولا مجھے رہنے کے لیے اچھا گھر اور اچھی جگہ عطا فرما دے، جو گھر اتنا بڑا ہو کہ تیرے عبادت کی جگہ میں اس کے اندر رکھوں اور میں وہاں پر عبادت روزانہ بیٹھ کے کروں اور تیرا شکر ادا کروں. اس طریقے سے دعا کریے گا. دیکھیے گا رب کتنی جلدی آپ کی سنتا ہے انشاءاللہ. یکم رجب چل رہا ہے نا، یہ رجب کی آج پہلی تاریخ ہے، پہلا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، مہینہ سٹارٹ ہوا ہے. انشاءاللہ 27 رجب سے پہلے یعنی شب معراج سے پہلے آپ کا ہر کام ہو جائے گا. اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں کامیابی کس طریقے سے آپ کے قدموں میں آتی ہے. کامیابی آپ کا قدم کس طریقے سے چنتی ہے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہوں گے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.